بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خالق کائنات کے نبی رسول ہی نہیں محبوب بھی ہیں، اس لیے رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبی اور رسول کی حیثیت سے مابعوث ہونا اس جہان اور اہل جہاں بالخصوص اہل اسلام اور اہل ایمان والوں کے لیے بے انتہا باعث سعادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کی بلندیاں وہی سمجھ سکتا ہے جسے رب تعالیٰ کی شان و عظمت کا کامل ادراک اور علم باطن حاصل ہے، جن کی مخفی صحبت سے مجھ ناچیز کو یہ باطنی حقیقت نصیب ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق مبارک کا عمل باقیوں سے مختلف ہے۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور کو اپنے ذاتی نور سے ایک منفرد شان قدرت سے خلق فرمایا ہے اور دیگر روحوں کو اپنے امر کن سے تخلیق کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مجموعہ نور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور کو عالم ارواح میں احمد کے نام سے متعارف کروایا۔ پھر جب دنیا میں پیغمبروں کی آمد کا تسلسل شروع ہوا تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی۔ اس بات کی دلیل یہ آیت ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں اور یہودیوں کو باخبر کیا کہ ان کے بعد ایک عظیم رسول ہستی تشریف لا رہی ہے جن کا نام احمد ہے، لیکن جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو جنت کی پاک مٹی سے بنائے گئے آپ کے جسم مبارک کا نام محمد رکھا گیا۔ اب آپ کا ظاہر و باطن سراپا وجود انور ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اس آیت کے مطابق اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین نمونہ حیات ہے جن کی مکمل اطاعت و پیروی کرنا اس حدیث کے مطابق جنہیں خود سے کیا اپنے ماں باپ مال اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھنے کی ایمان کی بنیادی شرط رکھ دیا گیا ہے، اور اس آیت کی روح سے جن کی کامل اتباع اللہ کی محبت اور بخشش کی ضامن ہے۔ افسوس بے شمار مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس توسل مبارک کی نفی کرتے ہوئے اللہ سے بخشش اور تعلق کے امیدوار ہیں۔ کئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان گھٹانے کو حق سمجھتے ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک نے دنیا میں جو کیا اور آپ کی روح انور نے جو عمل کیا ان کی شریعت و طریقت میں فرق ہے۔ وہ فرق جان لیں جس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ اس میں فرق کیوں ہے، کیونکہ قلبی لطائف میں شامل لطیفہ روح کا تعلق نظام باطن سے ہے، سابقہ عالمین اور 6 آسمانوں سے ہے، جبکہ جسم کا تعلق صرف عالم ناسوت کے آخری حصے یعنی اس دنیا سے ہے۔ جس طرح اس نظام باطن اور اس نظام ظاہر کے رولز میں فرق ہے، اسی طرح جسم اور روح کے نظام میں فرق ہے۔ اب دونوں فرق سامنے رکھتے ہوئے جسم اور روح کے تقاضوں کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، یہی تو کامل بندگی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے چونکہ نمونہ حیات ہے، ہم نے انہیں فالو کرنا ہے۔ اب آپ کے جسم مبارک نے جو امور حیات سر انجام دیے ہیں وہ شریعت محمدی ہے، جس کی تفصیل کے لیے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیپٹرز موجود ہیں۔ اس طرح جو کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک نے کیے ہیں وہ شریعت احمد ہے۔ آپ کی روح انور دنیا میں آنے سے پہلے بھی عبادت کرتی تھی، اللہ پاک کا دیدار کرتی تھی، جس کا اشارہ ہر صاحب بصیرت کے لیے اس آیت میں موجود ہے، اور یہی سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہا۔ اب اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جسمانی اور روحانی حقیقت کی پیروی کو سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام انسان
انسانوں کے لیے قرآن کی اور پاک ہونے کی ظاہری تعلیم دی اور جسمانی عمل کر کے دکھا دیا جو ہمارے لیے سنت بن گئی، لیکن کتاب اور حکمت کی مخفی تعلیم یعنی شریعت احمد کو صرف متقیوں اور پاکوں تک محدود کر دیا اور روحانی علم کو خفیہ نظام کی طرح اہل اور پاک سینوں میں منتقل کر دیا، یعنی حکمت کی تعلیم دی، کیونکہ حکمت کا تعلق نظام ظاہر سے نہیں نظام باطن سے ہے۔ اس لیے اس آیت میں یہ اشارہ دیا گیا کہ الف لام میم کی علمی ڈائریکشن صرف متقیوں کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اس لیے بندگی کی پہلی منزل شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر کے خود کو پاک اور اہل بنانا ہے، اس کے بعد شریعت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی، جس میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کا سینہ بہ سینہ نوری فیض اور علم نصیب ہوگا، اور آپ کے باطنی نفوس اور قلبی لطائف میں اللہ کا نور اترے گا۔ اور اگر آپ کی باطنی بصیرت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبی لطائف میں سے اس لطیفہ اخفا کا نوری فیض جس کا نام حامد ہے نصیب ہوگا، یا پھر آپ کے لطیفہ انا جس کا باطنی نام محمود ہے، اس مقام کا نوری فیض نصیب ہوا تو یہ بہت بڑی اگلے لیول کی خوش نصیبی ہے، جس کے ذریعے آپ عالمین اور آسمانوں کی سیاحت کے ساتھ ساتھ کائنات کے اسرار اور رموز پا سکیں گے، مقام محمود کا روحانی نظارہ کر سکیں گے اور اللہ کے نوری جلووں کا دیدار کر لیں گے۔ اور اگر آپ کو یقین نہ آئے یا آپ خدشے کا شکار ہوں تو آپ اس حدیث شریف پر غور کر لیجئے گا۔ جناب، یہ امت محبوب الہی کے پاکوں کا مقام ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بہرحال مومن وہ ہوگا جس کی بندگی میں اس کا جسم شریعت محمدی اور باطن شریعت احمدی پر خالص عمل پیرا ہوگا، پھر باقی کے انسانی درجات و مقامات کی منازل نصیب ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ پاک ہمارے علم و عمل میں برکت عطا کرے اور ہمیں اہل ہونے اور پاک ہونے کی کوشش عطا کرے اور اپنے خاص فضل سے نواز دے، آمین۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں، شکریہ۔